مجھے یہ بتائیں کہ قومی احتساب بیورو جو ہے اس نے 40 ارب روپے کی جو کوہستان میگا کرپشن سکینڈل ہے اس میں 8 ملزمان کو تو گرفتار کر لیا اور بہت کچھ اس کی تفصیلات ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور اسی کمپلینٹس آ رہی تھیں تو صوبائی حکومت نے اس وقت ایکشن کیوں نہیں لیا؟ تھینک یو ویری مچ مبشر لقمان صاحب. دیکھیں سب سے پہلے بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو جس اکاؤنٹ میں یہ فج سارا کیا گیا ہے، یہ جو کرپشن کی گئی ہے، دیٹ از اکاؤنٹ، اس کو کہتے ہیں G10113. اور اس میں یہ اتنا ایک نان سیکیور اکاؤنٹ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کہیں بھی بیٹھ کے اس سے پیسے نکال سکتے ہیں. اور جعلی چیکوں کے ذریعے یہ جو یہاں پہ بزنس کیا جا رہا تھا، یہ ڈیلیبریٹلی اس ڈسٹرکٹ کوہستان کا انتخاب اس لیے کیا گیا تھا کہ یہ صوبہ خیبر پختونخوا کا فار فلنگ ایریا ہے، اور یہاں پہ یہ قانون، حکومت، سرکار، سیاسیوں، غیر سیاسیوں اور بیوروکریسی اور ایماندار افسروں کی نظر سے کافی دور ہوتا ہے. یہ پریکٹس وہاں پر 2019 سے شروع ہوئی تھی جب عمران خان کی حکومت تھی. محمود خان واز چیف منسٹر دیٹ ٹائم، اور اس میں 200 ارب روپے کی گیم ہوئی ہے. 200 ارب روپے یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. اور اس میں ابھی تک جو ریکوریز ہوئی ہیں وہ تقریباً 20-25 ارب روپے کی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اس پہ میں نے کل ایک چھوٹی سی شہباز اپنی طرف سے ہم نے تو دے دی ہے نیب خیبر پختونخوا کو، لیکن میں نے ان کو کہہ دیا کہ دس از نتھنگ. یہ ایسا ہی ہے جیسے اونٹ کے منہ میں زیرہ. آپ کو بہت کچھ کرنا ہے، بڑا کچھ کرنا ہے، اور بڑے پیسے آپ نے نکالنے ہیں. اور یہ ایک لمبا پروسیس ہے، یہ اتنا کوئی آسان بھی نہیں ہے کہ یہ گھنٹوں میں اور دنوں میں ختم ہو جائے. اس کے تانے بانے جب آپ انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو یہ صرف ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر یا کوئی ڈی سی اے سی وغیرہ نہیں، یہ جا کے پھر پولیٹیکل لوگوں، بڑے بڑے جو سٹالورٹس ہیں، ان کے دروازوں پہ یہ سارا اس کا سرا جا کے ملتا ہے، ان کے درشل اور ان کی چوکٹ پہ جا کے کھڑا ہوتا ہے. اس میں بڑی مچھلیاں انوالو ہیں. پریزاد کے ڈرامے والا گھر بھی آپ نے سنا ہوگا، کل میں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا پریس کانفرنس میں. وہ گھر بھی اس میں خریدا گیا، لیا دیا گیا. پاؤنڈ سٹرلنگ وہاں سے نقد برآمد ہوئے ہیں، ڈالرز ہیں، ریال ہیں، کویتی دینار ہیں، اور یوروز ہیں، پاکستانی روپیز ہیں. اس میں سونا ہے بلک میں، لگژری گاڑیاں ہیں، آؤڈیز، مرسڈیز، بینز، پورشے، فارچونرز، لینڈ کروزر، لیگزس، یو نیم اٹ. مطلب ایک ایسے لوگوں کی حکومت جن کا وجود ہی اس وجہ سے پیدا ہوا تھا، جو کہتے تھے کہ ہم انقلاب لائیں گے اور کرپشن ختم کریں گے. اور وہ کہتے تھے کہ کرپشن مکاؤ، پاکستان بچاؤ. لیکن یہ والا جو معاملہ ہم نے دیکھا ہے تو اس میں تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ کہتے ہیں کرپشن بچاؤ اور پاکستان مکاؤ. بیکاز جو اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی ہیں سلیم سواتی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ اس میں 20-25 ارب روپے کی ریکوری ہو گئی ہے. بھائی مینز یو آر ایڈمٹنگ کہ یہ 200 ارب روپے کی گیم ہے، اور اس میں آپ 20-25 ارب روپے کے اتفاق کر رہے ہو. تو yesterday I have announced it، اور میں اس میں مطلب اگر میں فریق بن سکتا ہوں میں فریق بنوں گا، اگر میں فالوور بنوں گا میں پیچھا کروں گا. لیکن میں نے اس کو سپیئر نہیں کرنا. کسی منطقی انجام تک اس چیز کو لے کے جائیں گے تاکہ اس چیز کا چلے پتہ چلے کہ اختیار ولی کون ہے یہ صاحب، ایک مافیا. اور چیز ہے، میں اس میں چاہوں گا کہ آج آپ وعدہ کریں آپ اس میں سپیئر نہیں کریں گے. اور جو میں آپ کو سوال کرنے لگا ہوں یہ کسی سلیبس کا حصہ نہیں ہے. اس وقت پاکستان کی سیاست میں اس کا ذکر نہیں ہو رہا، لیکن میں بڑا خوفناک سوال آپ سے کرنے لگا ہوں. میں نے اس کو بچا کے رکھا ہوا تھا. 2 دن پہلے عماد یوسف ڈائریکٹر پروگرامز اور ڈائریکٹر نیوز ہیں ARY کے، اور آج سے نہیں بہت سالوں سے ہیں، ہمارے بڑے عزیز دوست ہیں. اور ارشد شریف اور کاشف عباسی اور وسیم بدامی، ان سب کے وہ بڑے قریبی دوست ہیں. تو انہوں نے ایک ٹویٹ کی، پھر میں نے ان کو رات کو کال کیا. میں تو کیونکہ لنڈن میں ہوں تو پاکستان کے ٹائم رات کے تقریباً 3 بجے میں نے ان کو کال کی اور میری ان سے بات ہوئی. تو انہوں نے جو مجھے کہا میں آپ کو منوان بتا دیتا ہوں. اور عماد یوسف کا یہ کہنا ہے کہ ارشد شریف کو اگر عمران خان اس وقت چاہتے تو اس کو برطانیہ کا ویزا مل جانا تھا. انہوں نے اس کو نہیں لینے دیا، نہیں دلوایا، اس کو زبردستی وہاں پہ بھجوایا اور وہاں سے وہ پھر کینیا گیا.
اور اس کے پیچھے وہ پھر میری جب ان سے بات ہوئی تو وہ بات کرنے لگے کہ یار وہ لانگ مارچ تھی، اس کے لیے وہ کیسے شروع ہوئی، پھر ارشد شریف شہید کا نام اس کو دے دیا گیا لیکن فوراً ہی اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال ہو گئی۔ باٹم لائن یہ ہے، مجھے ان باتوں سے یہ لگتا ہے، ان بٹوین دا لائنز، میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے ابھی، لیکن مجھے ان بٹوین دا لائنز جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم اور ان کے ان کے شرکاء جو ہیں یا ان کے ساتھی جو ہیں، وہ ارشد شریف کے اس گھنونے قتل کے اندر کہیں نہ کہیں ان کا ہاتھ ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی۔ اور میں چاہوں گا کہ آج آپ ایسی پوزیشن پہ ہیں کہ آپ اس کو پروب کروا سکتے ہیں، تو آپ وعدہ کریں کہ وزیر اعظم کے پیچھے پڑ کے آپ اس کا بھی فیصلہ کروائیں گے، ارشد شریف کے خون کا بھی حساب ہونا چاہیے۔ سر میں آپ کے ساتھ پرومس کرتا ہوں، میرا پولیٹیکل کیریئر جو ہے الحمدللہ نیٹ اینڈ کلین ہے، اور میں نے ساری عمر پرائی لڑائیاں لڑی ہیں، اپنی ذاتی کوئی لڑائی نہ میں لڑ سکا، نہ میں لڑنے کی شاید سکت رکھتا ہوں، نہ میرا شاید میں سکت ہو، لیکن میرا ارادہ کوئی نہیں ہے۔ اب بال سفید ہو گئے ہیں اور اس عمر میں جو ہے نا وہ شعر یاد آ گیا کہ عمر گزری ہے پرستش بتاں میں، آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ بس جو کیا ہے وہی کریں گے، اور میں اس میں آپ کے ساتھ ہی میرا وعدہ ہے آن ایئر کہ میں انشاءاللہ منڈے سے جب میں اپنے آفس میں جاؤں گا، میں ان چیزوں میں، مجھے اس بات کا تو پتہ تو بالکل ہے اور یہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ارشد شریف کے قتل کا، اس کے نہ ہونے کا، اس کے مر جانے کا، اس کے شہید ہو جانے کا بینیفیشری کون تھا؟ الٹیمیٹلی عمران خان دیٹ ٹائم وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف۔ اس کے علاوہ نہ اس کا کوئی بینیفیشری ہے، نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہوگا۔ تو ڈیفینیٹلی اس میں یہ لوگ انوالو ہیں، اور ہم اپنی طرف سے جو مجھ سے بن پڑے گا انشاءاللہ I'll do that. اجے اختیار میں ولی کوئی صاحب کانسیکوینسز کی پرواہ نہیں کرتا۔ مجھے یہ بتائیں، اب اس پہ میں نے کہا سنا ہے کہ اس میں کوئی انکوائری بھی ہوئی تھی، اس کی رپورٹ آج تک ہمارے سامنے نہیں آئی، تو وہ انکوائری رپورٹ بھی سامنے آنی چاہیے اور سب کو پتہ چلنا چاہیے، اور یعنی یہ بڑا ایک سینسٹر بات آپ قسم کی، کا مرڈر تھا۔ یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انکوائری کا ہم نے سنا تھا، لیکن پھر انکوائری رپورٹ ہم نے دیکھی نہیں، تو بس میرے خیال میں سب سے پہلے ہمیں اس انکوائری کی رپورٹ جو ہے اس کا مطالبہ کرنا ہوگا، اور اس کو نکالنے کے کہ وہ نکالے اور پتہ کرے کہ وہ خون جو ہے وہ کس کے آستین پہ لگا ہے، اور پتہ چلنا چاہیے، ضروری چیز ہے یہ، مطلب اچھا جی، خون اب ناحق کسی کا بھی ہو وہ دوسرا چھوڑنا مجھے نہیں چاہیے۔ کیونکہ وقت تھوڑا ہے اس لیے میں آپ سے جلدی جلدی پوچھ رہا ہوں، دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ سنیں آپ لوگ خریداری کر رہے ہیں کے پی کے میں جا کے ایم پی ایس کی، سینٹ کے الیکشنز میں، اور پیپلز پارٹی اور آپ جو ہے وہ جھولیاں پھیلا کے بیٹھ گئے۔ ابھی حافظ حمداللہ صاحب نے مجھے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ایک ایم پی اے کی قیمت 22 کروڑ روپیہ لگی ہے، تو یہ شاپنگ آپ کو مبارک ہو، کتنے آ جائیں گے؟ تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ گریٹنگز، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ انفیکٹ یہ جو وہ ہے نا خیبر پختونخوا کے سینٹ کا الیکشن، یہ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں ایک ایک ممبر بکتا تھا، یا دو دو ممبر ایک ساتھ ہوتے تھے، یا تین تین ممبر اپنا گروپ بنا کے ایک ساتھ کسی ارب پتی کے ساتھ اپنی ڈیل کر کے خود کو بیچتے تھے۔ اس بار کچھ اور ہوا ہے، اس بار بڑے بڑے ارب پتی مل کے انہوں نے پارٹی خریدی ہے، پورا لاٹ خریدا ہے، 52 ممبرز ایسے تھے پاکستان تحریک انصاف کے جو they were ready for sale because وہ انڈیپینڈنٹ تھے اور انہوں نے بک جانا تھا۔